بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کس طرح ایک گوہ کی وجہ سے پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظمتوں والا، بزرگیوں والا اور اختیارات والا بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اللہ تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر درخت اپنی جگہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے یہ گوہ کا انتہائی ایمان افروز، انتہائی خوبصورت واقعہ جو کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا۔ اس نے گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیام گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جب صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع دیکھا تو لوگوں کے گرد آ گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ مجمع کس لیے جمع ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے معاذ اللہ حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد، کسی عورت کا بیٹا مجھے آپ سے بڑھ کر ناپسند نہیں ہے، اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ جو میں شکار کر کے لایا ہوں یہ آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا اس بے ادبی سے حضور سے کلام کرنا دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم اور بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ وہ اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں ایمان اس وقت لاؤں گا جب یہ میرا شکار کیا ہوا گوہ ایمان لے آئے گا۔ اس اعرابی کی یہ شرط سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے گوہ، کلام کر۔ پس اس گوہ نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گوہ نے عرض کی، اے 2 جہانوں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا عربی میں ترجمہ بڑا خوبصورت بنتا ہے کہ اس گوہ نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کی، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے، اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گوہ، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی، آپ اللہ
اللہ کے سچے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی یعنی آپ کو جھٹلایا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اعرابی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یوں اس ایک گوہ کی گواہی کی وجہ سے یہ اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور پھر نہ صرف یہ ایمان لے آیا، یہ اعرابی بڑا طویل واقعہ ہے، مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے نکلا اور باہر گیا تو دیکھا اس کے خاندان والے 1000 اعرابی اسی طرف آ رہے تھے، جو 1000 سواریوں پر سوار تھے، اور ان سب کے پاس تیر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، اسلحہ بھی تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ان سب نے کہا کہ ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس اعرابی نے ان سب سے کہا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان سب نے کہا کہ تم تو ہمارے خاندان کے تھے، تم نے بھی یہ نیا دین اختیار کر لیا۔ اس نے کہا میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ دین اختیار کیا ہے جو حق ہے۔ پھر اس نے انہیں گوہ کے متعلق تمام باتیں سنائی کہ کس طرح سے میں نے گوہ کو حضور کے سامنے ڈال دیا، اور حضور نے گوہ سے کہا کلام کر، تو جو جانور تھا بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، حضور کے حکم پر اللہ نے اسے یہ طاقت عطا فرمائی کہ اس نے کلام کیا۔ یہ سارا واقعہ جب اس نے ان تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا تو یہ تمام کے تمام 1000 لوگ یہ سن کر کہنے لگے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب اس تمام واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ اس طرح 1000 اعرابی حضور پر ایمان لے آئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لائے تو یہ اپنی سواریوں پر سوار 1000 اعرابی اپنی سواریوں سے کود پڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کو چومنے لگے، اور چومتے چومتے یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر ان سب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب حضرت خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہوگے۔ تو دیکھا ناظرین و سامعین، یہاں یہ واقعہ پورا ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک گوہ کے کلام کرنے سے 1000 لوگوں کو اسلام کی دعوت نصیب فرمائی۔ اور یوں ہی ہمارے ناظرین و سامعین آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم کو تمام کائنات پہ تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور جسے جو حکم دے دیں وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور جو حضور چاہیں اللہ حضور کی لیے تمام کائنات کو ویسا کر دیتا ہے۔ پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیتا ہے، گوہ سے کلام کروا دیتا ہے، درختوں سے زمینیں چھڑوا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور سے سچی پکی محبت کریں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنے تمام ویورز کے لیے ایک انوکھی چیز لائیں گے کہ تمام جانوروں کی طرح پرندے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ایک چڑیا کا بڑا پیارا واقعہ کہ چڑیا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔